دماغ کی سرکولیشن بڑھانے کے لیے جو سب سے کارآمد نسخہ ہے وہ ہے کہ آپ کوئی سائنٹیفک سبجیکٹ پڑھیں، جیسے کہ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، آئی ٹی، میتھ. تو اس طرح کی چیزیں جب پڑھتے ہیں تو ہمارا یہ جو دماغ کا فرنٹ والا حصہ ہے اس کی طرف خون بہت زیادہ جانے لگتا ہے، اور جو ہمارا لڑائی جھگڑے والا دماغ ہے اس کی طرف خون کم جانے لگتا ہے. لیکن اگر ہم کوئی انٹلیکچوئل ورک نہیں کرتے، پزل سالونگ نہیں کرتے، کوئی نیور سکلز نہیں سیکھتے، تو پھر ہمارا یہ جو فرنٹل لوب ہے ادھر زیادہ دماغ کی طرف، اس حصے کی طرف خون نہیں جاتا، اور اس حصے کی طرف خون زیادہ جاتا ہے جو جذباتی دماغ ہے، اس لیے لوگ جلدی سے تپ جاتے ہیں، جسے لمبک سسٹم کہتے ہیں ویسے ٹیکنیکلی. اور اس میں غصے والا حصہ ہے ایک دماغ کا جو بادام جتنا ہے، اس کا نام بھی بادام ہی ہے، امگڈلا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ 2009 میں جب میں نے WHO کی کیمپین دیکھی دنیا بھر میں، جو کہ وہ اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ جو دماغی نگہداشت ہے اس کو بڑھایا جائے، اور اس میں ایک بات یہ تھی جو مجھے یاد پڑتی ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ نہیں کرنا چاہیں گے، اور جو لوگ یہ نہیں کرنا چاہتے ان کے دماغ میں خلل ہونے کا امکان زیادہ ہے. اور جو لوگ یہ کرنا شروع کر دیں گے، یعنی اپنے دماغی معائنے کا کوئی ذکر کرنا شروع کر دیں گے یا دماغی معائنے میں سے گزرنا شروع کر دیں گے، تو وہ زیادہ تر صحت مند ہوئیں گے. تو اس لالچ میں کہ میں صحت مند ہوں، تو میں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں اپنے دماغ کے بارے میں فکر مند ہوں اور میں اس کا معائنہ کرانا چاہتا ہوں، یا میں اس کا معائنہ کرنے کے بارے میں سوچ بچار کر رہا ہوں. تو مجھے لگا کہ چونکہ میں ایسا کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دماغ ٹھیک ہے، تو مجھے کوئی تسلی ہو گئی. لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نہیں، وہ تسلی خام خواہی تھی. میرے تو باقاعدہ دماغ میں کچھ ایسے سنجیدہ مسائل موجود تھے جن کو آہستہ آہستہ میں نے ڈسکور کر لیا. پہلے میں ڈینائل میں تھا یا ڈیلوژن میں تھا، لیکن پھر میں نے ان کو ڈسکور کرنا شروع کر دیا. جب میں نے ان پہ فوکس کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے نیگیٹو تھنکنگز آتی ہیں، مجھے منفی خیالات آتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جیسے کہ اگر میں جہاز میں سفر کروں گا تو یہ اس کے گرنے کا امکان ہے، اور سفر کو جو انجوائے کرنا وہ چھوڑ دیا. تو یہ ایک بات تھی. اس کے علاوہ چڑچڑاپن ہونا اور غصہ کرنا، یہ ایٹ ٹائمز، اور بعض اوقات مجھے اور بھی قسم کے وہم ہوتے تھے جو میں نے ڈسکور کیا کہ یہ ہیلدی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر رات 12 بجے نیند کھلی ہے تو میرے ذہن میں خیال آتا تھا کہ آج جو فلاں پیشنٹ داخل ہوا ہے تو میں ذرا اس کا پتہ کر لوں. تو میں نیند چھوڑ کے تو ٹیلی فون کر کے تو جو ڈیوٹی پہ ڈاکٹر ہے تو اس کو پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو فلاں پیشنٹ آیا تھا شام کو 6 بجے تو وہ سو گیا ہے، جاگ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، سویا ہوا ہے. میں کہا اچھا جاؤ دی نبض چیک کر کے تے دسو. جاؤ انہوں جگا کے وہ بلڈ پریشر چیک کر کے انہوں بھی جگاؤ. یہ دو طرفہ ہے، یہ دو طرف. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے کا سارا انہیلدی سسٹم تھا. لیکن اگر فرض کریں آپ اپنے ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ 11 بجے یا 10:30 بجے جو نیو پیشنٹ ہے اس کے وائٹل سائنس مجھے ڈسکس کر لیں، اور وہ پھر 11 بجے کرتے ہیں، تو یہ ایک ریگولر سسٹم ہے. یہ نیند کھلی ہے اور آپ کا دھیان ادھر چلا گیا ہے، اور اب آپ فون کر رہے ہیں اور ڈاکٹر کو کہہ رہے ہیں کہ ادا کی حال ہے، پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے اس کو جگاؤ اور اس کو ٹرا پھرا کے دیکھو، جس طرح مطلب کچھ نہ کچھ ایسی باتیں جو وہم کے زمرے میں آتی ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ ایسا کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ایسا زیادہ کرنے لگتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ علامتیں ہیں کہ دماغ میں کچھ نہ کچھ فنکشنالٹی کے یا اسٹرکچرل پرابلم ہے. اور اگر آپ کے دل میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے یا جگر میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے یا آنکھوں میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دماغ میں بھی ہو سکتا ہے.
اور پرابلم عام طور پر پہلے فنکشن میں ہوتا ہے اور اس کے بعد اسٹرکچر میں ہوتا ہے. تو ابھی آپ نے کہاں پکڑنا ہے اس کو, جب فنکشن میں پرابلم ہے یا اسٹرکچر میں پرابلم ہے؟ جب آپ کو پہلی سٹیج پہ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بغیر وجہ کے مجھے کیوں وہم ہو رہا ہے اور میرا دماغ کسی منفی چیز کی طرف کیوں اشارہ کر رہا ہے, مثبت چیز کی طرف کیوں نہیں اشارہ کر رہا, تو آپ فوری طور پر دماغی معائنے کی طرف جا سکتے ہیں. اور اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاگل ہیں.